باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ کے ولی اولیاء اللہ جو میرے آقا کے نائب ہیں، انہوں نے رب کے عشق میں، آقا کے عشق میں اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر گرجا دیکھا۔ وہاں گرجے میں ایک پادری تھا، وہ اپنی تقریر کر رہا تھا اور بڑے تعداد میں عوام جو تھی ان کی وہ اس کی تقریر سن رہی تھی۔ تو خواجہ بستامی رحمت اللہ علیہ نے جیسے دیکھا اتنا بڑا مجمع ہے تو حضرت صاحب اس میں چلے گئے۔ جب یہ اللہ کے ولی وہاں پر گئے، ان میں بیٹھ گئے، تو وہ جو ان کا پادری تقریر کر رہا تھا وہ ایک دم خاموش ہو گیا، اس کی زبان جیسے تالا لگ جاتا ہے ایسے بند ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی بات کرنے کی لیکن بات نہیں کر سکا۔ تو اس نے کہا دل میں کہ یا اللہ آج میری تو مدد کر، مجھے میری زبان کھل جائے، میں بات کروں۔ تو اس نے جب اس کے منہ سے آواز نکلی تو اس نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی محمد کا غلام آیا ہے، اس کو میں واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، وہ کھڑا ہو جائے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر آئے ہو، تمہارا کوئی کام ہے؟ تو خواجہ بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں میرا کام ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تو ان سوالوں کے جواب دے تو پھر میں کہوں گا بے شک تو ایک عالم ہے، ایک درویش ہے، اللہ والا ہے۔ خواجہ بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے منظور ہے، تو سوال کر مجھ سے۔ تو پادری نے کہا کہ وہ کون سی چیز ایک ہے جو دو نہیں ہے، اور کون سی دو ہیں جو تین نہیں ہے، اور کون سے تین ہیں جو چار نہیں ہے، اور کون سے چار ہیں جو پانچ نہیں ہے، اور کون سے پانچ ہیں جو چھ نہیں ہے، اور کون سے چھ ہیں جو سات نہیں ہے، اور کون سے سات ہیں جو اس کے بعد آٹھ نہیں ہے۔ تو خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو نے پہلا سوال پوچھا کون سا ایک ہے وہ دو نہیں ہے، فرمایا وہ ایک رب کی ذات ہے جو دو نہیں ہے، ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اور تم نے پوچھا کون سے دو ہے وہ تین نہیں ہے، تو وہ دو ہیں ایک دن ایک رات، یہ دو ہیں تیسرا نہیں ہے۔ اور تم نے پوچھا کون سے تین ہیں جو چار نہیں ہیں، تو وہ تین ہیں لوح قلم اور کرسی۔
اور تو نے پوچھا وہ کون سے 4 ہیں جو 5 نہیں ہیں، تو جو 4 ہیں وہ زبور، توریت، انجیل، قرآن اللہ کی کتاب ہیں۔ اور تو نے پوچھا وہ کون سے 5 ہیں جو 6 نہیں ہیں، وہ 5 اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نمازیں دی۔ اور تم نے پوچھا کون سے 6 ہیں جو 7 نہیں ہیں، تو 6 رب نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، 7واں کوئی نہیں۔ اور تم نے پوچھا کون سے 7 ہیں جو 8 نہیں ہیں، 7 ہفتے کے دن ہیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب اس نے اور بھی سوال پوچھے اللہ کے ولی سے، خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بتاتے گئے، الہام آتا گیا۔ اب خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا کہ تو نے مجھ سے جتنے سوال پوچھے تو خود تھک گیا، میں نے تجھے جواب دیتا رہا، اب تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا پوچھو۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا، اس پادری کو کہا کہ تو بتا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ جب چپ ہو گیا تو سارے پادری اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو نے جب اسے اتنے سوال کیے وہ جواب دیتا رہا، اب ہم جو تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو بھی تو اس کو جواب دے نا کہ جنت کی چابی کس میں ہے۔ تو اس پادری نے کہا، اپنے ان چیلوں کو کہا کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے، لیکن اگر جواب دے دوں گا، ابھی جواب سے پہلے یہ اکیلا ہے، تم سب میرے ساتھ ہو، اور جب جواب دوں گا تو میں اکیلا ہو جاؤں گا، تم سب اس کے پاس چلے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جو اس کا جواب چاہیے۔ تو اس پادری نے کہا کہ جنت کی چابی وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے، آقا کی غلامی جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، آخری نبی کی غلامی وہ جنت کی چابی ہے۔ جب یہ انہوں نے سنا تو سارے کے سارے خواجہ بایزید بستامی کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھوائیں اور ہمیں بھی اس مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنا دیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی ایک انداز، ایک ان کی تبلیغ، یہ ان کا دیکھیں اللہ والوں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ کلمہ بھر کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے عمل کیا۔ باقی وہ لوگ جو سارا دن غیبتیں، سارا دن شیطان گیری، سارا دن فتنے، سارا دن کسی اللہ والوں کے ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلائے، اور اولیاء اللہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو قیامت تک آباد فرمائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق، شام میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، رب سب کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔